بات حقیقت ہے کہ جب انسان کے بال سفید ہو جائے، دانت گرنے لگے، جسم کی طاقت و قوت ختم ہو جائے، تو وہ سمجھ لے کہ اب موت کا فرشتہ قریب ہے، کب تشریف لے کر آ جائے، کب ہم دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس لیے کہ انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو بزرگوں کے طریقے پر ہمیں گزارنا چاہیے، موت کا فرشتہ کب آ جائے۔ بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک مفہوم ہے، ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مرنے کے بعد کسی کے ساتھ 3 کام کرتا ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ کون کون سے؟ سرکار نے فرمایا وہ 3 کام یہ ہیں کہ ایک تو اسے غسل دینا، ایک اسے کفن دینا، اور کفن دینے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھانا اور پڑھنا، اور اس کے بعد اس کو دفن کر دینا۔ جس نے یہ 3 کام کیے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا۔ اس لیے کہ جب انسان دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے نا تو اس کے مرتبے کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا ظفر یہ کیسے مان لیا جائے کہ مرتبے کو بڑھا دیا جائے؟ تو میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ فرض کر لیجیے گا آپ آج فجر کو پڑھا، فجر پڑھیں گے تو مسجد میں جائیں گے، جانے کے بعد امام پیچھے پڑھیں گے، وہیں پر آپ ظہر پڑھیں گے تو مسجد میں جائیں گے، اس کے پیچھے پڑھیں گے، امام پیچھے پڑھیں گے، وہیں پر آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، امام پیچھے مسجد میں پڑھیں گے، اس کے ابتدا میں پڑھیں گے، وہیں پر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، اس کے پیچھے پڑھیں گے، امام پیچھے پڑھیں گے، وہیں پر آپ نماز عشاء پڑھنے کے لیے جائیں گے، اس کے پیچھے پڑھیں گے، امام پیچھے پڑھیں گے، اس کے ابتدا میں پڑھیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز فجر میں جائیں گے، امام ابتدا میں جائیں، نماز ظہر پڑھنے جائیں، امام پیچھے پڑھیں، نماز عصر پڑھنے جائیں، امام پیچھے پڑھیں، نماز مغرب پڑھنے جائیں، امام پیچھے پڑھیں، نماز عشاء پڑھنے جائیں، امام پیچھے پڑھیں۔ جب بات سمجھ میں آ گئی کہ جب انسان دنیا میں چھوڑ جانے لگتا ہے تو اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے، تو جناب والا نماز فجر پڑھنے جاتا تھا، امام پیچھے پڑھتا تھا، نماز ظہر پڑھنے جاتا تھا، امام پیچھے پڑھتا تھا، نماز عصر پڑھنے جاتا تھا، امام پیچھے پڑھتا تھا، نماز مغرب پڑھنے جاتا تھا، امام پیچھے پڑھتا تھا، نماز عشاء پڑھنے جاتا تھا، امام پیچھے پڑھنے جاتا تھا۔ لیکن آج مسئلہ کیا ہے؟ جب انسان دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم جناب والا جب اس کے لوگ نماز پڑھتے ہیں ابھی امام پیچھے نہیں ہوتا ہے بلکہ امام اس کے پیچھے ہوتا ہے، یہ امام بنا ہوا نظر آتا ہے، امام کے پیچھے کیسے نہیں ہے؟ امام اس کے پیچھے ہے تو پتہ یہ چلا تو دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے، اس کے مرتبے کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم معلوم یہ چلے گا کہ آخر یہ بتاؤ کہ نماز فجر پڑھتا امام پیچھے پڑھتا، ظہر پڑھتا امام پیچھے پڑھتا، عصر مغرب عشاء پڑھتا امام پیچھے پڑھتا، آج دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، امام بھی اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے، آج امام کا بھی امام بنا ہوا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ مرتبہ کیسے ملا ہے، مقام کیسے ملا ہے، پتہ یہ چلا ہمارے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی کہ مرنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زیارت ہوگی۔ معلوم یہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بنا انسان کا مرتبہ بڑھتا، اس لیے کہ اس سرکار کا قبر میں دیدار کرایا جاتا ہے۔ اور مومن کے لیے سرکار نے خود فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ ایک قید خانہ ہے، مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے گا کہ کوئی بھی کوئی زمین پر آتا ہے، کوئی بچہ ایسا نہیں آتا ہے کہ جو جناب والا ہنستا ہوا پیدا ہو، بلکہ آپ دیکھیے گا کہ وہ جب روئے زمین پر آتا ہے تو روتا ہوا پیدا آتا ہے۔ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، جب وہ قید میں آتا ہے، جیل میں آتا ہے تو اس آنے کی بنا پر روتا ہے، لیکن جب یہاں سے جاتا ہے تو سارے لوگ روتے ہیں لیکن وہ نہیں روتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو جلد دفن کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر مردہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے تو وہ دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے اے لوگوں جلدی سے مجھے دفن کر دیا جائے، جلدی سے میری نماز جنازہ پڑھا دی جائے، اس لیے کہ مجھے سرکار کا دیدار ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہیں پر اگر
اگر کوئی گناہگار ہو سیاہدار ہو تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہونے لگے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ بستی میں رہتے ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہو جائیں، اس لیے کہ اسے بھی جلدی دفن کیا جائے۔ اس کے تعلق سے ایک بڑا اچھا واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاہدار تھا، بڑا ظالم تھا، لیکن جب شہر والے لوگ اس سے پریشان ہو گئے نا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، بار بار پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک مولا ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے، بار بار پروردگار عالم ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ دیکھتے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی کے ذریعے سے لوگوں کی دعا کو قبول فرما لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے فرمایا اے موسیٰ فلاں شخص کو یعنی کہ شہر سے نکال کر بستی میں داخل فرما دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر سے نکال کر بستی میں داخل فرما دیا، اور جہاں پر چند لوگ رہتے تھے انہوں نے بھی اس ظالم کو دیکھا، اس کی حرکتوں کو دیکھا، اس کے کارناموں کو دیکھا، تو انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے پاک پروردگار عالم ہمیں تو اس سے نجات عطا فرما دے، ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ دیکھتے کیا ہے اللہ رب العزت نے ان بستی والوں کی دعا کو قبول فرما لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آپ نے فرمایا موسیٰ اس شخص کو وہاں سے نکال کر جناب والا جنگل کی رانی چھوڑ کر آئیے گا، کسی غفا میں چھوڑ کر آئیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں شہر سے نکالا، بستی میں نکالنے کا حکم دے دیا، بستی والوں نے دعا دی تو بستی سے نکال کر میں غفا کے اندر غار کے اندر چھوڑ کر آیا۔ اب دیکھتے کیا ہے کہ کچھ دنوں تک وہ زندہ رہا، لیکن جب بیمار پڑنے لگا اب بیماری کے عالم میں اس نے اپنے ظلم کو بھول گیا، اپنے کارنامے کو بھول گیا، بلکہ اگر کسی کو یاد ہے اللہ رب العزت کو یاد فرماتا ہے۔ اب دیکھتے کیا ہے دل میں تمنا کر رہا ہے کاش میں اگر صحیح ہوتا تو اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، اس کی تمنا کی۔ جب یہ بیمار پڑ گیا آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک معلوم ہے، آقا ارشاد فرماتے جب کوئی انسان بیمار پڑتا ہے اور بالخصوص طریقے سے بخار کی حالت میں گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں پیڑ سے پتوں کا جھڑنا ہوتا ہے، جب یہ بیمار پڑا تو اس نے کسی کو یاد نہ کیا، کوئی برا کام نہ کیا، بلکہ اپنے رب کو یاد کیا، اور جب رب کو یاد کیا اسی یاد کرتے یعنی کہ اس کے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا، اس کے گناہوں کو مٹا دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسی کنڈیشن میں اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو پاک پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وحی کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ غار کے اندر چلے جاؤ، غفا کے اندر چلے جاؤ، میرا ایک محبوب پیدا ہے اس کو غسل دینا اور اس کو کفن پہنانا اور اس کی نماز جنازہ پڑھانا۔ دیکھتے کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی غار کے اندر پہنچے، اسی غفا کے اندر پہنچے کے بعد اس شخص کا چہرہ دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، اے پروردگار عالم یہ تو بتا دیجیے بڑا گنہگار تھا، یہ بڑا سیاہکار تھا، اس لیے کہ شہر والوں نے دعا دی تو تو نے نکلوا کر بستی میں ڈلوا دیا، بستی والوں نے دعا دی تو تو نے نکلوا کر غفا کے اندر ڈال دیا، ڈلوا دیا، لیکن آج یہ تیرا نیک محبوب بندہ کیسے ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا اے موسیٰ سنو، اس لیے کہ جب یہ غفا کے اندر آیا، جب یہ بیمار پڑا تو اس نے کسی کو یاد نہ کیا، بلکہ اگر کسی کو یاد کیا تو پھر اپنے رب کو یاد کیا۔ بیماری کے عالم میں اس نے مجھے یاد فرمایا، اور جب اس نے مجھے یاد فرمایا تو میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما لیا، میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ لوگ آج کے دور میں اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو لوگ اسے تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس نے ایسا کام کیا تھا، اس نے ایسا کیا تھا، اس کو سزا مل رہی ہے۔ سمجھ لیجئے گا اگر کوئی بیمار پڑے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے جناب والا کہ ہم اس کو تانا دیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اسے طرح طرح کی باتوں سے یاد کریں، بلکہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائیے گا، اس سے دعا کرائیے گا۔ اور آج تو حال ہی جناب والا دوسرا ہو چکا ہے، آپ دیکھیے گا اگر کوئی کسی کی شادی میں جائے تو جناب والا اس کا انتظام بہت پہلے سے کئی سال پہلے سے وہ اپنی شادی کا انتظام کرتا ہے، لیکن وہیں پر انسان اس کو ایک نیوتی کی شکل میں پیسہ دے کر یعنی کہ اس کو تحفہ دے کر آتا ہے، اور وہیں پر اس کی پلٹ دیکھ لیجئے گا اگر کوئی جناب والا ہاسپٹل میں پہنچ جائے تو جہاں پر اس کی ضرورت تھی نا، اب انسان کو معلوم کیا ہے کہ فلاں انسان بیمار ہونے والا ہے، ہاسپٹل میں پہنچنے والا ہے، بلکہ طریقہ
تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو شادی کے موقع پر ہم نذرانے دے کر آتے ہیں نا، آپ چاہیں ہاسپٹل میں جائیں، کسی کے لیے کوئی سیب یا مٹھائی لے کر جائیں یا نہ جائیں، لیکن میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ جو بھی بیمار ہے، جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے گھر والا ہے، بلکہ آپ ان سیبوں کے ذریعے سے اس کو نہ لے جا کر، مٹھائیاں نہ لے جا کر، پھل نہ لے جا کر، بلکہ چپکے سے اگر آپ 100 روپے دینا چاہتے ہیں یا 200 روپے یا 500 روپے اس کے ہاتھ میں دے دیجیے گا۔ کیا معلوم ایسا بھی وقت ہو کہ اس کے پاس دوائیوں کے لیے پیسے نہ ہو۔ جناب والا سیب کھانے کی ضرورت، سیب کی ضرورت بیمار کو نہیں ہوتی ہے، مٹھائیوں کی ضرورت بیمار کو نہیں ہوتی ہے، اگر بیمار کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوائی اگر اس انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے گا کہیں نہ کہیں وہ ادھار مانگے گا، کہیں نہ کہیں قرض لے گا، تو کم سے کم تمہاری تھوڑی سی مدد کی بنا پر اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ معلوم یہ چلا کہ مسلمانوں جب بھی کسی بیمار کو دیکھنے جایا کرو نا تو اپنے طریقے کو تبدیل کرو، اور آج تو کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو نماز جنازہ میں چلتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اسی کی برائی کرتے ہیں جس کے جنازے میں آتے ہیں، اسی کی برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے جنازے میں آتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر وہ کتنا بھی بڑا گناہگار صحیح، سیاہکار صحیح، کیسا بھی صحیح، تیری نظر میں کتنا ہی غلط کیوں نہ صحیح، لیکن کم سے کم زندگی میں اس نے کوئی ایک کام تو ایسا کیا ہوگا جو تیرے نزدیک بہتر ہوگا، تو حکم آتا ہے کہ اسی کام کی بنا پر اس کو یاد کیا جائے، اس لیے کہ اس جگہ پر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور جب فرشتے موجود ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جو دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، جس کا انتقال ہوا ہے، لوگ اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ تو فرشتے ظاہر سی بات ہے جس انداز میں آپ اس کی تاریخ و توصیف بیان کریں گے، اگر آپ اس کی تاریخ و توصیف بیان کریں گے تو فرشتے بھی اپنی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے، اے پاک پروردگار عالم جو دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، لوگ اس کی تاریخ و توصیف بیان کر رہے ہیں، لوگ اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، یہ الگ بات ہے کہ اس کے کتنے بھی گناہ ہوتے، لیکن جب لوگوں نے اس کی تاریخ و توصیف بیان کی ہے، لوگ اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں، تو میں نے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے تاریخ و توصیف کرنے کی بنا پر اگر کسی مردے کی مغفرت ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ اور آج تو کچھ لوگ نماز جنازہ میں آتے ہیں، گھر بار کو چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ نماز جنازہ ہو رہی اور یہ جنازہ والا جنس کی پینٹ میں ہاتھ ڈالے ہوئے دور کھڑا نظر آ رہا ہے۔ افسوس صد افسوس، یہ جو کھڑا ہوا ہے کیا مسلمان نہیں ہے؟ بلکہ میں ایک جگہ نواب گنج میں امامت کرتا تھا تو فون آیا کہ صاحب فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اب میں غالباً 18 کلومیٹر گاڑی چلا کر پہنچا وہاں، تو دیکھتے کیا ہے کہ تہرا بھائی کھڑا ہوا ہے، یوں سمجھ لیجئے گا کہ وہ رکھوالی کر رہا ہے، معلوم نہیں کس چیز کی۔ اس سے بعد میں نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ یہ رشتے میں تمہارا کون تھا؟ تو کہا یہ ہمارا تہرا بھائی تھا، اور وہ بھی چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بتاؤ نماز جنازہ میں شریک نہیں، تہرا بھائی نماز جنازہ میں شریک نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ایک نہ ایک دن تجھے نہیں مرنا ہے، ایک نہ ایک دن تجھے دنیا سے نہیں جانا ہے۔ مثال نہیں تھی کہ جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ پتہ یہ چلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی نماز جنازہ میں 100 لوگ جمع ہوئے، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جس کی نماز جنازہ میں 100 لوگ یا 40 لوگ یا 30 تک ہوئی تو وہ الحمدللہ مرتجع ہے۔ 40 لوگ یا 100 لوگ یا 3 صفحے۔ اب معلوم یہ چلا ہے کہ نماز جنازہ ہم نے جس کا پڑھا ہے اور وہ مردہ جنتی ہے، تو سمجھ لیجئے گا جن جن لوگوں نے پڑھی ہے الحمدللہ وہ بھی جنتی ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی جنتی ہیں۔ اور اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں، وہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، تو ہم میں سے جو پرہیزگار متقی ہے اللہ رب العزت اس کے صدقے فعل سے مردے کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آج آپ اس محفل میں آئے، گھر والے دیکھیں گے، صاحب خانہ دیکھیں گے، کل کو آپ کے یہاں کوئی فنکشن ہوگا تو یہ لوگ ضرور پہنچیں گے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ بلکہ ایک بات اور یاد آئی، لکھنؤ شہر کے اندر ایک درزی تھا، اس کا کام کپڑے سلنے کا تھا، چھوٹی سی دکان تھی، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ کہیں پر بھی اگر شہر میں انتقال ہو جاتا تھا تو وہ فوراً اپنی دکان کو بند کر کے اس کے جنازے میں پہنچتا تھا۔ لوگوں نے کہا تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، تیرا خاندان نہیں ہے،
تیرا گھر بار نہیں ہے، چھوٹی سی دکان ہے، اور اس کو شہر میں کہیں سے بھی آواز آتی ہے نا، مسجد سے کہیں سے بھی معلوم چل جائے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو تو اپنی دکان کو بند کر کے چلا جاتا ہے، کاروبار کو بند کر کے چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا لوگوں میرا خاندان تو نہیں ہے، میرے محلے والے تو نہیں ہے، رشتے دار تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں نے علماء سے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی کی نماز جنازہ میں جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں بھی لوگ آتے ہیں، تو میں یہی بات سوچ کر جاتا ہوں کہ کل کے لیے میرا اگر انتقال ہوگا تو لوگ میری نماز جنازہ میں بھی آئیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اس درزی کا انتقال ہوا، اور جس دن اس کا انتقال ہوا اسی دن لکھنؤ شہر کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین کا بھی انتقال ہوا۔ معلوم یہ چلا کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء اکرام پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان عالم دین کی نماز جنازہ کو پڑھا، اور جیسے ہی نماز جنازہ کو پڑھا فوراً اس درزی کی جنازے کو بھی لے کر پہنچا گیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ جنازہ اور آ گیا ہے۔ جناب والا جتنے عالم دین کی نماز جنازہ میں لوگ تھے اس سے کہیں زیادہ اس درزی کی نماز جنازہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ معلوم یہ چلا کہ آج اگر ہم نماز جنازہ کسی کی پڑھیں گے تو کوئی ہماری نماز جنازہ کو بھی پڑھے گا، تو سمجھ لیجئے گا جب لوگ جو آتے ہیں نا بڑی تکلیف ہوتی ہے دور کھڑے ہو کر، اور دنیاوی باتیں نماز جنازہ میں چلتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے جنازے کے آگے کعبے کے بدر الدجا، سبحان اللہ، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے چلنا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے اور جب دفنانے کے بعد مجھے چلے آؤ نا تو کم سے کم 3 دن تک میری قبر پر قرآن کریم کی تلاوت کرانا، اس لیے کہ جب نیا نیا مکان تبدیل ہوگا نا تو جناب بالا وہاں پر من نہیں لگے گا۔ اور قرآن کریم کی فضیلت وہ ہے، قرآن شریف کی شان یہ ہے کہ اگر کہیں پر بھی اس کو پڑھا جائے تو سمجھ لیجئے گا انسان کوئی نئے گھر میں رہتا ہے، آپ نے دیکھا سورہ بقرہ کو پڑھوایا جاتا ہے یا قرآن کریم کی ویسے تلاوت ہوتی ہے، اذان پڑھی جاتی ہے۔ معلوم یہ چلا کہ قرآن شریف کے پڑھنے کے صدقہ طفیل سے انسان کا دل بھی لگ جاتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو بھی اللہ رب العزت قرآن کے صدقہ طفیل سے دور فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف